میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پر اور ان کے چند ساتھیوں پر یہ ذمہ داری خاصی حد تک عائد ہوتی ہے۔ جنرل درانی صاحب، آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 90s کی پالیٹکس میں واپس جا رہے ہیں کہ ہمارے ہمیشہ سے دو جماعتیں برسر اقتدار رہی ہیں یا اپوزیشن میں رہی ہیں اور اس طرح کی الزام تراشیاں چلتی رہی ہیں، اور اب جیسے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اس تمام تر چیز کے ذمہ میں نے دار تو ہیں؟ یہ بھی کہا تھا کہ یہ اب درانی الزام صاحب سے یہ سوال، تراشی اب تو سوال خواجہ ان سے صاحب آسان ترین کرتے ہیں، اصل سوال تو کریں نا آپ ان سے کم از کم۔ الزام تراشی تو واقعی نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر، کیونکہ ہم جو موضوع جو زیر بحث ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت میں عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا، اور اس کے پس منظر میں جو بات ہم نے کرنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے اندر ایک اتفاق ہے، کنسنسس ہے کہ ایک پارٹیسپیٹیو جس کے اندر جو جمہوری نظام ہے وہی ہونا چاہیے، الیکشن اس کا صرف ایک حصہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کام کرنا ہے، اور اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں، بغیر میں کسی تشخیص کیے کہہ سکتا ہوں کہ جب آتے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک مجبوریاں بنائی ہوئی ہیں کہ اپنے خاص ایجنڈا یا اپنی خاص گروپ کا یا خاص پارٹی کا اور اگلے الیکشن کے متعلق انہیں کیا کرنا ہے، اور اس میں عام آدمی کا اس لیے حصہ نہیں آتا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے اس وقت کوئی ضرورت تو نہیں تھا نا 60-70 اگر ملک کا یہ حالت ہے اتنے لمبے چوڑے کیبنٹس بنانے کی، وہ بھی بنیں گی، ان کو پرکس بھی ملیں گے، ان کے لوگوں کو نوکری اس لیے ملے گی کہ انہوں نے اگلے الیکشن میں کام کرنا ہے اور اگلا الیکشن جیتا ہے، اور جو لوگ پیسے خرچ کر کے، وہ لوگ ذاتی ایجنڈے پہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں کام میں کرتے صرف آپ کو ایک پروسیس ڈیفائن کر رہا ہوں تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں کہ سب اچھے سسٹم اور اچھے ارادوں کے باوجود، کامران میں ایک ایک بات سنیں، سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اچھے سسٹم اور اچھے ارادوں کے باوجود کیوں ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کو ایک اس سسٹم کے اندر مجبوریاں بنی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی کانسٹیٹیوشن، اپنے اپنے سپورٹر، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے اسٹیبلشمنٹ کا جو پاورفل ہے ان کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تاثر یہ خواجہ صاحب مجھے سوال کر لینے دیجیے، ایک تاثر ہمارے ملک میں یہ بھی ہے کہ اصل میں جب بھی ہمارے ہاں جمہوری حکومت ہوتی ہے لیکن اصل جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ شاید پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سیاستدان تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ان سیاستدانوں کو کبھی کامیاب ہونے دیا ہی نہیں جاتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اتنا ہی رول ہے جتنا آپ کے زمانے میں تھا سیاست میں؟ یہ توسر اس لیے ہے کیونکہ فوج یہاں پر فوج کی اپنی خاص رہی ہے ایک لیول۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ فوج بھی آپ اس جو بڑے ایلیٹسٹ گروپس ہیں ان کا حصہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، اور جہاں تک فیصلے کرنے کا تعلق ہے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالنا کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ فوج حکومت جب کر رہی ہے تو سیاستدان جو ان سے سوال انتظار میرا یہ کرتے ہے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آرمی فوج سیاستدانوں کو یہ موقع دیتی ہے یا وہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کامیاب ہو؟ کیونکہ یہ تو ہر گروپ کے انٹرسٹ ہے نا، آپ کہتے ہیں پولیٹیشنز کے انٹرسٹ ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری کے بھی انٹرسٹ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت مستحکم ادارہ ہو۔ ہے، اور انڈیویجولز کی بات نہیں کرتا ہوں، فوج کا جو ادارہ ہے اس کی تو دعا ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنا کام کر لیں تاکہ ہمیں کبھی خدا نخواستہ اس میں آنا نہ پڑے۔ دوسری بات، دو تین فیکٹرز ابھی آپ آرام سے سن لیجیے۔ فوج اس وقت فوج کے پاس انہوں نے اس حکومت نے کئی چیزیں ان کے حوالے کر دی ہیں جو کہ ان کا کام ہے، اسلام آباد کی حکومت کا، پشاور کی حکومت کا، یہ جہاں پر ملیٹنسی وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر وہ ان کے حوالے کر دیے۔ ایک جو ہے جو کہ تقریباً کامن رہی ہے کہ چونکہ مشکل کام سول حکومت سے، فوجیوں سے بھی نہیں ہو سکتا، سول حکومت سے جب نہیں ہوتا ان کے پاس ایک بہت بڑا بنا بنایا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ یہ فوج ہمیں کام نہیں کرنے دیتی ہے۔ فوج کچھ معاملوں میں تو ضرور سامنے آتی ہے جہاں پر سیکیورٹی انوالو ہوتی ہے، لیکن ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن میں فوج نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ یہ اچھا کام ملک لوگوں کے لیے مت کریں۔ لیکن ایک ایکسکیوز ضرور ہے، جب وہ باہر ہوتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت جمہوریت نہیں ہے کام ٹھیک نہیں چل رہا، جب وہ آ جاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو بیگیج بہت بڑا ہے اور سیاسی حکومت کی جو ہے وہ مجبوری بہت ہے، لیکن کم از کم آپ لوگ شکر کریں کہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم آپ کے ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے آرگومنٹس تو چلتے ہیں، لیکن جو صحیح چیز ہے مجھے بریک پہ جانا ہے، اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو یہی سوال خواجہ سعد رفیق صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ آیا کہ فوج یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں جمہوری ادارے مستحکم ہوں اور انہیں کسی بھی طرح سے حکومت میں نہ آنا پڑے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ایک دفعہ پھر آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں اس ملک میں جمہوریت کیوں مستحکم نہیں ہو سکتی اور کس طرح اس جمہوریت سے عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، بریک سے پہلے جنرل دورانی صاحب نے کہا کہ فوج تو یہ دعا کرتی ہے کہ انہیں یہ سیاستدان جو ہیں وہ کامیاب ہوں، جمہوری حکومتیں کامیاب ہوں، انہیں اقتدار میں نہ آنا پڑے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جنرل دورانی صاحب نے یہ تو کہا فوج دعا کرتی ہے، فوج دعا کیوں کرتی ہے؟ ان کا کیا تعلق ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے ساتھ؟ کوئی تعلق ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس؟ جب انہوں نے قبضہ کیا، آج جنرل دورانی صاحب جو ہیں وہ کریں نا مورل کریج شو، اور وہ کہیں کہ آئی جی آئی جو تھی وہ غلط بنائی گئی تھی، تسلیم کریں کہ آئی ایس آئی جو کام کرتی رہی ہے، میں ایکسٹرنل آپریشنز کی بات نہیں کرتا، وہ تو یقیناً پاکستان کے فائدے میں، جو انٹرنل آپریشنز ہیں، جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ غلط کاریاں کرتا رہا، انہیں کہیں مانے، یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں کوئی آدمی۔ جو آپ آئی جی آئی کی بات کر رہے ہیں اس میں تو آپ کے لیڈران شامل ہیں جنہوں نے مجھے معلوم ہے، میں کوئی بے ہوش آدمی تو نہیں ہوں، انہیں کہیں تسلیم کریں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں جو کھلواڑ کرتی رہی ہے قوم کے ساتھ وہ غلط تھا، اور جو فوج کے چند جرنیل جو ہیں پوری فوج پہ قبضہ کر لیتے ہیں جس طرح مشرف نے کیا۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کیوں؟ کامران صاحب مجھے آپ بات پوری یا تو کرنے دیا کریں، ورنہ پھر اگر آپ نے کوسچن کرنا ہے تو میں کیا جواب دوں گا آپ کو؟ مجھے آپ بتائیں۔ جی بات کیجئے آپ۔ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ بیٹھے ہیں، یہ کم از کم آج اتنا تو مان لیں کہ جب انہوں نے سول حکومتوں کو اڑنگا دیا ہے یا سیاسی اتحاد بنانے کی کوشش کی ہے یا انہوں نے نان پارٹی پالیٹکس کروائی تھی، وہ سارا غلط تھا، گناہ تھا، زیادتی تھی اور قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ یہ تو اگلی بات ہے کہ غیر جماعتی سیاست کے اندر سے بعض اوقات ایسے لوگ نکل کے آ گئے کہ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، انہیں 15 سے 20 سال لگے میچورٹی کی پالیٹکس کرتے ہوئے، تب تک پتہ نہیں کتنا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہی سوالات کے جواب جنرل دورانی صاحب سے پوچھوں۔ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ اعتراف بھی کریں کچھ آج۔ چلیں جی جنرل صاحب، آپ تیار ہیں اعتراف کرنے کے لیے؟ خواجہ صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کیا کرتے تھے جب پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس وقت انہیں کبھی مسئلہ نہیں ہوا جب بھی میں نے فوج کا، میں نے کیا بلکہ جتنے ہم لوگ ہوتے ہیں جب ایسے موقع پر آتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کام صحیح ہوئے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں کیوں کام غلط ہوتے رہے ہیں، اور اسی وقت بات بنتی تھی جب کہ فوج کی حکومت تھی، اس وقت فوج کا جو اگر غلط کردار تھا، چاہے اس میں آئی ایس آئی تھی یا فوج کے جرنیلوں کی بات تھی، اس میں مزہ بھی اسی وقت آتا تھا۔ اور جہاں تک یہ کہ جی وہ پرانے چیزوں کی آپ بات کریں، میرا مشورہ یہ ہے خاص طور پر خالد صاحب کو، لیکن باقی لوگ بھی اگر سن لیں، کہ آئی ایس آئی اور باقی لوگوں سے آپ جو راز اگلوائیں، جی اس پردہ نشینوں کے بہت نام آ جاتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اعتراف میں نہیں کریں، کروں گا، میں اس لیے نہیں کروں گا، میں تو آپ کو اصولاً بتا دیتا ہوں کہ یہ خبریں تو چھپتی رہی ہیں کہ آپ نے مسلم لیگ کے کئی لیڈران کو پیسے دیے، ان میں نواز شریف بھی شامل تھے۔ وہ انہوں نے پیسے نہیں دیے، ان کو بھی پتا ان کے پیسے نہیں تھے، انہیں پتا اچھی طرح اس بات۔ کامران یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ چیز سپریم کورٹ میں 2 سال چلتی رہی ہے، وہاں پر ساری چیزیں یہاں پر ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ فوجیوں سے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، وہ کہہ بھی دیں گے کہ ہم غلطی ہوئی ہے، کورٹ میں بھی پہنچ جائیں گے، پتہ نہیں کب کہیں گے، یہاں پر جو سیاستدان ہے، خواجہ صاحب دوسروں کی بات پر تو کہتے ہیں کہ مجھے مت ٹوکے، جب میں بات کرتا ہوں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے دم پر جب دم پر پیر آتا ہے تو یہ بہت مچلتے ہیں، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں۔ خالد صاحب فکر مت کریں، میں کسی کی ذاتی بات کبھی نہیں کروں گا، آپ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ گناہ تو مانے، جو گناہ کیے آپ لوگوں نے اس قوم کے ساتھ جو جبر کیا وہ تو مانے یا آپ مانتے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب آپ کے لیڈر بھی یہ خواجہ صاحب بات سنیں، آپ کے لیڈر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے کس زمانے میں آئی ایس آئی سے پیسے لیے تھے نواز شریف صاحب نے؟ آئی ایس آئی نے آج تک کسی کو پیسہ نہیں، کم از کم نواز شریف کو تو کبھی پیسہ نہیں دیا، پیسے ہی اپنے سیکرٹ فنڈ سے بانٹتے ہوں گے، اور وہ انہیں چاہیے کہ اگر یہ عدالت میں جا کے بات کریں، ہم بھی عدالت میں جا کے ان کو بڑا اچھا تسلی بخش جواب دے دیں گے۔ جنرل دورانی صاحب نے جو ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا اس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی شامل تھا۔ ہاں تو اگر فرض کریں یہ ہوا ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، انہیں معلوم ہے، انہیں اچھی طرح معلوم ہے، تو پہلے تو یہ تسلیم کریں کہ میں غلط تھا، یہ تو مانیں گے نہیں کہ میں غلط تھا۔ اور جو آپ نے سوال کیا تھا پہلا، یہ بڑی ایکسپرٹ ہے جو پہلا کوسچن معاملے کو ڈسٹریکٹ کرنے میں، بات ہو رہی ہے جمہوریت و عام آدمی کی، یہ کچھ اور چیز کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تباہ کر دیا اس پاکستان کو، اس قسم کے سبجیکٹ جو ہے ہمارے منہ کالے کرنے پہ چلے، یہاں پر آپ بہت سمجھتے ہیں آپ کے منہ سفید ہے۔ ہو چکی ہوئی ہے۔